بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منصورات کا سبق نمبر 6 ہے۔ اصحاب الفیل، ہاتھی والے۔ فلما نزل ابرهة بالمغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الاسود بن مقصود۔ فلما نزل، تو جب ابرہہ اترا، یعنی جب ابرہہ مقام مغمس پہنچا، تو جب ابرہہ مقام مغمس میں پہنچا تو وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا۔ تو یہاں پر معنی یہ ہوں گے، تو جب ابرہہ نے مقام مغمس میں پڑاؤ ڈالا، یا جب ابرہہ مقام مغمس پہنچا۔ بعث رجلا من الحبشة، حبشے سے ایک آدمی کو بھیجا، یقال له الاسود بن مقصود، جس کو اسود بن مقصود کہا جاتا تھا، علی خیل له، اپنے ایک گھوڑ سوار دستے کے ساتھ، حتی انتہا الی مکہ، یہاں تک کہ وہ مکہ آیا، فساق الیہ اموال تہامہ من قریش وغیرہم، تو وہ تہامہ کے مالوں کو ہانک لایا جو کہ قریش اور ان کے علاوہ کے تھے، جو کہ قریش کے مال اور ان کے علاوہ دیگر قبیلوں کے تھے۔ وَأَصَابَ فِيهَا 200 بَعِيرٍ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ ہاشم، اور اسی میں 200 اونٹ عبد المطلب بن ہاشم کے تھے جو کہ اس کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ وَأَصَابَ فِيهَا، اور اسی یعنی تہامہ کے مالوں میں عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ اس کو ہاتھ لگ گئے تھے۔ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ كَبِيرٌ قُرَيْشٍ وَسَيِّدُهَا، اور وہ یعنی عبد المطلب بن ہاشم وہ ان دنوں میں قریش کے بڑے اور ان کے سردار تھے۔ فہمت قریش وکنانۃ وہذیل ومن کان بذلک الحرم بقتالہ، تو قبیلہ قریش اور قبیلہ کنانہ اور قبیلہ ہذیل نے ارادہ کیا، سوچنا، فکر کرنا یعنی ارادہ کرنا۔ تو قبیلہ قریش اور قبیلہ کنانہ اور قبیلہ ہذیل نے سوچا، فکر کیا، ومن کان بذلک الحرم، اور جو اگل بگل کے تھے، بذلک الحرم، اور جو اس کے اگل بگل کے تھے، بقتالہ، اس سے جنگ کرنے کا، یعنی ابرہہ سے جنگ کرنے کا۔ ومن کان بذلک الحرم، اور جو اس محترم گھر کے اگل بگل تھے، انہوں نے ارادہ کیا، فکر کیا، بقتالہ، اس سے جنگ کرنے کی۔ ثم عرفوا انہ لا طاقت لهم به، پھر ان لوگوں نے جان لیا کہ ان کے اندر اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ فترکوا ذلک، تو ان لوگوں نے اس مشورے کو چھوڑ دیا۔ وبعث ابرہۃ حناطۃ الحمیری الی مکہ وقال له، اور ابرہہ نے حناطہ الحمیری کو مکہ بھیجا، وقال له، اور ابرہہ نے حناطہ سے کہا، وقال له، اور ابرہہ نے حناطہ سے کہا، سل، تم پوچھنا، جب مکہ پہنچ جانا نا، سل یہ فعل امر ہے، حکم دے رہا ہے، تم پوچھنا، عن سید اہل هذا البلد وشریفین، اس شہر کے سردار کے بارے میں اور ان کے شرفاء اور ان لوگوں کے شریف آدمی کے بارے میں، ان کے معزز یعنی وہاں کے رہنے والے کے معزز شخص کے بارے میں پوچھنا، مکہ کے لوگوں کے معزز شخص کو پوچھنا کون ہے۔ ثم قل له، پھر جب اس کو تلاش کر لینا، مل جائے، تو یہ ابرہہ کہہ رہا ہے جب ان کو تلاش کر لینا کسی سے پوچھ کر، ثم قل له، پھر تم ان سے کہنا، ان الملک یقول، بے شک بادشاہ کہہ رہے ہیں، یعنی ابرہہ کہہ رہے ہیں، انی لم آت لحرب، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، فلا حاجۃ لی بدمائکم، تو میری کوئی ضرورت نہیں کہ میں تم لوگوں کا خون بہاؤں۔ فإن ہوا لم یرد حربی فأتنی بہ، تو اگر وہ مجھ سے جنگ کرنے کا ارادہ ان کے اندر نہ ہو تو ان کو میرے پاس لے آنا۔ یہ ابرہہ حناطہ الحمیری سے کہہ رہا ہے کہ یہ ساری بات کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ یہ جو آئے ہیں مقام مغمس میں پڑاؤ ڈالا ہے، مقام مغمس میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ جنگ کریں، نہ یہ مقصد ہے کہ وہ خون بہائیں۔ تو اگر وہ یہ ساری باتیں کہہ لیں
اور ان کا ارادہ مجھ سے جنگ کرنے کا نہ ہو، لڑنے کا نہ ہو، تو ان کو یعنی عبد المطلب بن ہاشم کو جو ہے میرے پاس لے آنا۔ یہی سب سے بڑے ان دنوں میں مکے کے سردار تھے۔ فَإِنْ ہوا، تو اگر ان کے اندر مجھ سے جنگ کرنے کا ارادہ نہ ہو، فَأْتِنِي بِهِ، تو ان کو میرے پاس لے آنا۔ فَلَمَّا دَخَلَ حُنَاطَةَ مکہ، تو جب حناطہ مکہ داخل ہوا، مکہ تشریف لایا، سَأَلَ عَنْ سَيِّدِ قُرَيْشٍ وَشَرِيفِهَا فَقِيلَ لَهُ، تو اس نے پوچھا قریش کے سردار کے بارے میں اور اس کے معزز شخص کے بارے میں۔ فقیل لہ، تو اس سے کہا گیا عبد المطلب بن ہاشم اس وقت کے جو ہے معزز آدمی ہیں اور سردار ہیں۔ فجاءہ، تو وہ ان کے پاس آیا۔ فقال لہ، اس نے ان سے کہا ما امرہ بہ ابرہۃ، جو کچھ ان کو یعنی جو کچھ اس کو ابرہہ نے حکم دیا تھا ان کے بارے میں، یعنی عبد المطلب کے بارے میں جو کچھ اس کو ابرہہ نے حکم دیا تھا اس کے متعلق اس نے کہا۔ فقال له عبد المطلب، تو عبد المطلب نے اس سے کہا واللہ ما نريد حربہ وما لنا بذلك من طاقت، خدا کی قسم ہمارے اندر اس سے جنگ کرنے کی، اس سے لڑنے کی طاقت نہیں، خدا کی قسم ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان سے لڑیں اور جنگ کریں۔ وما لنا بذلك من طاقت، اور اس سلسلے میں اور نہ ہمارے اندر سکت ہی ہے ان سے لڑنے کی، اور نہ ہمارے اندر طاقت ہے ان سے لڑنے کی۔ ھذا بیت اللہ الحرام وبیت خلیلہ ابراہیم علیہ السلام، یہ اللہ کا محترم گھر ہے اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے۔ او کما قال، یا اسی طریقے کی کچھ باتیں کہیں۔ فإن يمنعه منه فهو حرمه وبیتہ، تو بے شک وہ اس کو روکے گا، یعنی ابرہہ کو اللہ تعالیٰ اس سے مکے کعبہ کو ڈھانے سے روکیں گے۔ فإن یمنعہ، تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ ابرہہ کو کعبے سے روکیں گے۔ فہو حرمہ، اس لیے کہ وہ اس کا محترم، اس لیے کہ وہ اس کا حرم اور اس کا گھر ہے، اس کا محترم اور اس کا گھر ہے، اس لیے کہ اس کا حرم اور اس کا گھر ہے۔ وَإِن يُخِلُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَوَاللَّهِ مَا عِندَنَا دَفْعٌ عَنْهُ، اور اگر ان کے درمیان اور وہ ان کے درمیان چھوڑ دے گا، اور اگر وہ ان کے درمیان اور ان کے درمیان راستہ خالی کر دے گا، خدا کی قسم ہمارے پاس اس کو ہٹانے کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اس سے دفع کرنے کی اس کو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے گھر اور اس کے درمیان راستہ خالی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے دور کر سکے، دفع کر سکے کعبے سے، دفع عنہ، کعبے سے اس کو دور کر سکے۔ فقال له حناطہ، تو حناطہ نے ان سے کہا فانطلق معی الیہ فإنہ قد امرنی ان آتیہ بک، تو آپ میرے ساتھ چلیے ان کے پاس، یعنی ابرہہ کے پاس، الیہ، ابرہہ کے پاس، فإنہ، بے شک انہوں نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ میں آپ کو ان کے پاس لے کر جاؤں۔ فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنیہ، تو عبد المطلب ان کے ساتھ چلے اور ان کے ساتھ بعض ان کے بیٹے تھے۔ حتی اتى العسکر، یہاں تک کہ وہ فوج لشکر چھاؤنی کے پاس آئے۔ فسأل عن ذی نفر، تو انہوں نے ذی نفر کے بارے میں پوچھا۔ وکان له صدیقا، اور وہ ان کا دوست تھا۔ حتی دخل علیہ وهو فی محبسہ، یہاں تک کہ تو جب ان کے بارے میں پوچھا تو کسی نے بتایا ہوگا وہ تو قید خانے میں بند ہیں۔ حتی اتى العسکر، کون سی فوج کے پاس، یعنی مقام مغمس میں پہنچ کر، اور جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا اس نے وہاں پر پہنچے عبد المطلب ان کے چند بعض بیٹے، یہاں تک کہ فوج کے پاس پہنچے، انہوں نے ذی نفر کے بارے میں پوچھا، ذی نفر قید ہوگا اور وہ ان کا دوست تھا۔ حتی دخل، کسی نے بتایا کہ وہ تو قید ہے، یہاں تک کہ وہ یعنی حضرت عبد المطلب ان کے پاس داخل ہو گئے اس حال میں کہ وہ قید خانے میں تھا۔ فقال له، تو انہوں نے اس سے کہا یا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا، یا ذا نفر، اے نفر، کیا تمہارے پاس کوئی بے نیازی ہے اس سلسلے میں جو ہم پر مصیبت اتر آئی ہے، کوئی بے نیازی ہے اس سلسلے میں جو بیماری اتر آئی ہے، یعنی
جو ہم پر مصیبت اتر آئی اس سلسلے میں کوئی بے نیازی ہے، کچھ بتاؤ ہم کو، کیا ہم کریں؟ فقال له ذو نفر، تو ذو نفر نے ان سے کہا وما غناء رجل اسیر، کوئی بے نیازی نہیں ہے، میں ایک قیدی آدمی ہوں، بیدی ملک، بیدی ملک، بادشاہ کے ہاتھ میں، بیدی ملکن، میں ایک قیدی آدمی ہوں بادشاہ کے ہاتھ میں، ینتظر ان یقتلہ غدوا او عشیا، وہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے گا صبح یا شام۔ میرے پاس کوئی بے نیازی نہیں ہے، میں ایک قیدی آدمی ہوں، میرا ہاتھ بادشاہ کے پاس، یعنی میں بادشاہ کے قبضے میں ہوں، بادشاہ کے انڈر میں ہوں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اس کو قتل کر دے گا صبح یا شام۔ ما عندی غناء فی شیء مما نزل بک، میرے پاس کوئی بے نیازی نہیں ہے کسی چیز میں جو تم پر مصیبت اتر آئی ہے، الا ان انیسا سائس الفیل صدیق لی فارسل الیہ واوصیہ بک واعظم علیہ حقک، مگر ایک انیس ہے، ایک انیس شخص ہے کہ وہ جو ہے سائس الفیل، سائسن سوسن کے معنی ہوتے ہیں ہاتھی کی مالش کرنے والا، فیل بان جس کو کہتے ہیں مہاوت، خدمت گزار، سائس فیل بان، مگر یہ کہ ایک انیس نامی شخص ہے جو کہ فیل بان ہے، مہاوت ہے یعنی ہاتھی کا خدمت کرنے والا ہے، صدیق لی، وہ میرا دوست ہے، فارسل الیہ، تو میں بھیجتا ہوں اس کے پاس پیغام، میں اس کے پاس پیغام کو بھیجتا ہوں، واوصیہ بک، اور میں اس کے پاس تمہاری تاکید کرتا ہوں، تمہاری وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، واعظم علیہ حقک، اور میں اس سے اور میں آپ کے حق کو اس پر بڑا بنا دیتا ہوں، آپ کے حق کو اس پر بڑا بنا کر پیش کرتا ہوں، یعنی خوب زیادہ اس دستخط میں لکھ دیں گے یہ مکے کے معزز شخص ہیں اور یہ سردار ہیں، یہ ساری باتیں بڑی بڑی چیزیں جو ہے لکھ دیں گے۔ الا ان انیسا، مگر یہ کہ بے شک ایک انیس نامی شخص جو کہ فیل بان ہے، سائس الفیل، جو کہ فیل بان ہے، مہاوت ہے، ہاتھی کا خدمت گزار ہے، خدمت کرنے والا ہے، وہ صدیق لی، میرا دوست ہے، میں اس کے پاس پیغام بھیجتا ہوں اور میں اس میں اس کو تمہاری تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اور میں تمہارے حق کو اس پر بڑا بنا کر پیش کرتا ہوں، وَأَسْأَلُهُ، اور میں اس سے درخواست کرتا ہوں، اور میں اس سے درخواست کروں گا جو تمہارا، وَأَسْأَلُهُ، اور میں اس سے درخواست کروں گا أَن يَسْتَأْذَنَ لَكَ عَلَى الْمَلِكِ، کہ وہ تمہارے لیے بادشاہ کے پاس اجازت چاہے، فَتَكَلَّمَهُ بِمَا بَدَا لَكَ، تو تم اس سے بات کرنا، بِمَا بَدَا لَكَ، جو تمہارے لیے ظاہر ہو، یعنی جو تمہارا دل چاہے وہ بات تم اس سے کرنا، وَيَشْفَعْ لَكَ عِنْدَهُ بِخَيْرٍ إِنْ قَدَرَ ذَلِكَ، اور وہ تمہارے لیے سفارش کرے گا اس کے پاس اچھائی کے ساتھ میں، بھلائی کے ساتھ میں، جتنی اس کے اندر طاقت ہوگی، ان قدر ذالک، اگر جتنی وہ طاقت رکھ سکے گا اچھائی کے ساتھ میں، اگر یہ مقدر ہوا، ان قدر ذالک، اگر یہ چیز مقدر ہو گئی، وہ اس کے پاس سفارش کرے گا، ان قدر ذالک، اگر یہ چیز مقدر ہو گئی یا جتنی اس کے اندر طاقت ہوگی اس سلسلے میں۔ فقال، تو عبد المطلب بن ہاشم نے کہا حسبی، بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے، حسبی، بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ فبعث ذو نفر الی انیس، تو ذو نفر نے انیس کے پاس پیغام بھیج دیا، فقال له، تو اس نے اس سے کہا ان عبد المطلب سید قریش وصاحب عین مکہ یطعم الناس فی السہل والوحوش فی رؤوس الجبال، تو جب ذو نفر نے انیس کے پاس پیغام بھیجا، اس نے کہا بے شک عبد المطلب قریش کے سردار ہیں، سید قریش، قریش کے سردار ہیں، وصاحب عین مکہ، اور مکہ والوں کے آنکھ کا تارہ ہیں، صاحب عین مکہ، مکہ والوں کے آنکھ کا تارہ ہیں، یعنی مکہ کے مالک ہیں، مکہ والوں کے آنکھ کا تارہ ہیں، یعنی مکہ کے مالک ہیں۔ یطعم الناس فی السہل، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں نرم ہموار زمین میں، نرم زمین میں،
والوحوش فی رؤوس الجبال، اور جنگلی جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں پہاڑ کی چوٹیوں میں. وقد اصاب له الملك 100 بعیر، اور ان کے بادشاہ نے ان کے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں. بادشاہ کے ہاتھ میں ان کے 200 اونٹ لگ گئے ہیں، بادشاہ نے ان کے 200 اونٹ لے لیے ہیں. فاستأذن له علیہ وانفعه عنده بما استطعت، تو تم ان کے لیے تو اجازت چاہو ان کے لیے، علیہ تو تم ان کے پاس ان کے لیے اجازت چاہو. فاستأذن له، تو تم ان کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس ان کے لیے اجازت چاہو. وانفعه، اور تم ان کے پاس فائدہ پہنچاؤ، یعنی بادشاہ کے پاس فائدہ پہنچاؤ. بما استطعت، جتنی تمہارے اندر، جتنا تم سے ہو سکتا ہو. یعنی کہا تم ان کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس ان کے لیے یعنی عبد المطلب کے لیے اجازت چاہو. وانفعه عنده، اور ان کو اپنے پاس سے فائدہ پہنچاؤ، یعنی اپنے پاس سے فائدہ پہنچاؤ. بما استطعت، جو تم سے ہو سکے، جو تم سے ہو سکے اس فائدہ پہنچاؤ. قال، تو انہوں نے کہا افعل، میں یعنی اس نے کہا افعل، میں ایسا کروں گا. انیس نے کہا. فکلم انیس ابرہۃ فقال له، تو انیس نے ابرہہ سے بات کی. فقال له، ان سے کہا ایھا الملک هذا سید قریش ببابک یستأذن علیک، اے بادشاہ یہ قریش کے سردار ہیں، آپ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اجازت چاہتے ہیں، آپ کے پاس تشریف لانے کی اجازت چاہتے ہیں. یستأذن علیک وهو صاحب عین مکہ، اور وہ مکہ کے سردار ہیں، مکہ والوں کے آنکھ کا تارہ ہیں، مکہ کے سردار ہیں. وهو الذی یطعم الناس بالسہل، اور وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہموار زمین میں. والوحوش فی رؤوس الجبال، اور جنگلی جانوروں کو پہاڑ کی چوٹیوں میں. فأذن له علیک فیکلمک فی حاجته، تو تم اجازت چاہو ان کے لیے تو آپ ان کو اجازت دے دیجیے اپنے پاس حاضر ہونے کی. فیکلمک، تو تم اس سے بات کرو اس کی ضروریات کے بارے، وہ آپ سے بات کریں گے اپنی ضروریات کے بارے میں، اپنی حاجت کے بارے میں. فأذن له ابرہۃ، تو ابرہہ نے ان کو اجازت دے دی. قال، وہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُطْعِمُ النَّاسَ بِالسَّهْلِ، اور وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ وہی ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی عبد المطلب وہی ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں بالسہل، نرم زمین میں. والوحوش فی رؤوس الجبال، اور جنگلی جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں پہاڑ کی چوٹیوں میں. فأذن له علیک، تو آپ ان کو اجازت دے دیجیے اپنے پاس آنے کی. فیکلمک فی حاجتی، تو وہ آپ سے بات کریں گے اپنی ضرورت کے بارے میں. فأذن له ابرہۃ، تو ابرہہ نے ان کو آنے کی اجازت دے دی. قال، راوی کہتے ہیں وکان عبد المطلب اوسم الناس واعظمهم واجملهم، عبد المطلب بن ہاشم بڑے خوب رو، اوسم الناس بڑے خوب رو، واعظمهم اور بڑے عظمت، اور واجملهم اور بڑے خوبصورت آدمی تھے. اور عبد المطلب بن ہاشم اوسم الناس کے معنی ہوتے ہیں اوسمہ بہت ہی جمیل، اوسم کہتے ہیں بہت ہی جمیل خوبصورت آدمی کو. اوسم الناس لوگوں میں بہت زیادہ خوبصورت، واعظمہم اور لوگوں میں بہت زیادہ معزز عظمت والے، واجملہم اور لوگوں میں بہت زیادہ حسن و جمال والے آدمی تھے. فلما رآہ ابرہۃ، تو جب ابرہہ نے ان کو دیکھا، اجلہ واکرمہ ان یجلسہ تحتہ وکرہ ان تراہ الحبشۃ یجلسہ معہ علی سریر ملکہ. اجلہ ان کی تعظیم کی، جب بادشاہ نے ان کو دیکھا آتے ہوئے کہ وہ آ رہے ہیں، اجلہ ان کی تعظیم کی، اجل یجل اجلالا تعظیم کرنا، واکرمہ اور ان کو
اور ان کا اکرام کیا، اس بات سے کہ وہ ان کو بٹھا لے، اجلس یجلس اجلاسا، ان کو بٹھا لے، یعنی عبد المطلب بن ہاشم کو بٹھا لے، تحتہ، اپنے نیچے، وکرہ، اور اس نے ناپسند کیا اس بات کو، ان تراہ، کہ لوگ، ان تراہ الحبشۃ، کی حبشہ والے اس کو دیکھیں، یجلسہ، کہ وہ عبد المطلب کو، وہ ان کو بٹھا لے ہے اپنے ساتھ بادشاہی کرسی پر، یعنی اس بات کو بھی اس نے ناپسند کیا کہ لوگ دیکھیں کہ ہم کیا نام ہے، ہم ان کو عبد المطلب بن ہاشم کو اپنے ساتھ بادشاہی کرسی پر بٹھا لے ہیں، اور اس نے یہ بھی ناپسند کیا کہ ان کو ہم زمین میں یعنی اپنے نیچے بٹھال دیں، اور اس نے یہ بھی دماغ لگایا کہ اگر ہم ان کو اپنے برابر میں بٹھا لیتے ہیں تو حبشہ والے کہیں گے یہ بادشاہ اتنے بڑے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ ایک چھوٹے موٹے آدمی کو بٹھا لیا، اور پھر اس نے ان کے روب و دبدبے کو اور روب کو، چہرے سے روب ٹپکتے ہوئے دیکھا، تو اس نے یہ بھی ناپسند کیا کہ ان کو ہم اپنے سے نیچے بٹھا لیں۔ تو وہی بتا رہے ہیں، اجلہ، ان کی تعظیم کی، واکرمہ، اور ان کا اکرام کیا، ان یجلسہ، اس بات سے کہ وہ ان کو اپنے نیچے بٹھا لے، وکریہ، اور اس نے ناپسند کیا، ان تراہ حبشۃ، کی حبشہ والے اس کو دیکھے کہ یجلسہ معہ، کی بادشاہ سلامت ان کو یعنی عبد المطلب کو اپنے ساتھ، علی سریر ملکی، اپنی بادشاہی تخت شاہی پر بٹھا لے ہیں، اپنے بادشاہی کرسی پر یعنی تخت شاہی پر بٹھا لے ہیں۔ فنزل ابرہۃ عن سریرہ، تو ابرہہ اپنی کرسی سے نیچے اتر آیا، یعنی تخت شاہی سے نیچے اترا، فجلس علی بساطہ، تو وہ بیٹھ گیا دری پر، تو وہ ایک دری پر بیٹھ گیا، نیچے جو چٹائی بچھی ہوئی تھی اسی پر بیٹھ گیا، وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ، اور عبد المطلب بن ہاشم کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا اسی پر، إِلَى جَانِبِهِ، دوسرے جانب، دوسرے پہلو میں، یعنی دوسرے طرف عبد المطلب بن ہاشم کو بٹھایا اسی چٹائی پر، جو نیچے چٹائی قالین بچھی ہوئی تھی اسی پر۔ تو بادشاہ اپنے تخت شاہی سے اترا، وہ بیٹھ گیا ایک قالین پر جو بچھی ہوئی تھی نیچے، وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ، اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اسی پر، دوسرے جانب، دوسرے طرف۔ ثم قال لترجمانه، پھر بادشاہ نے اپنے ترجمان سے کہا، قل له حاجتک، تم ان سے پوچھو، تم ان سے کہو، حاجتک، تمہاری کیا ضرورت ہے، تمہاری کیا حاجت ہے، قل له، قل، یہ بادشاہ کہہ رہا قل، تم پوچھو، لہو، عبد المطلب بن ہاشم سے، حاجتو کا، تمہاری کیا ضرورت ہے۔ فقال له ذلك الترجمان، تو ترجمان نے ان سے کہا، فقال، تو انہوں نے کہا، تو فقال له، تو ترجمان نے ان سے، ذلك الترجمان، فقال له، تو ترجمان نے ان سے یہی بات کہی، ذلك الترجمان، ترجمان نے ان سے یہی باتیں کہی جو اس نے کہا، فقال، یعنی یہ بات کہی کہ تمہاری کیا ضرورت ہے، فقال، تو عبد المطلب بن ہاشم نے کہا، حاجتی، میری ضرورت یہ ہے، ان یرد علی الملک، یہ کہ بادشاہ مجھ کو، مئت بعیر، میرے 200 اونٹ واپس کر دیں، اصابہ لی، جو ان کو تہامہ کے مالوں میں ہاتھ لگ گئے ہیں، میرے اونٹ، میرے 200 اونٹ ان کو لاحق ہو گئے ہیں، یعنی ان کو مل گئے ہیں، تہامہ کے مالوں میں میرے 200 اونٹ ان کو مل گئے ہیں۔ یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ تہامہ کی طرف جا رہی ہے۔ مئت بعیر، میری ضرورت، میرا مقصد آنے کا یہ ہے کہ بادشاہ سلامت مجھ کو میرے 200 اونٹ واپس کر دے، اصابہ، جن کو انہوں نے، میرے اونٹ جن کو انہوں نے تہامہ کے مالوں میں پکڑ لیا، تہامہ کے مالوں میں ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ فلما قال له ذلك، تو جب اس نے یہ بات بادشاہ سے کہی، قال ابرہہ، تو ابرہہ نے اپنے ترجمان سے کہا، قل له، تم ان سے کہو، لقد كنت اعجبتنی حین رأیتک ثم قد زہدت فیک حین کلمتنی، تم ان سے کہو، لقد كنت، یقیناً تم مجھ کو بھا گئے تھے، مجھ کو اچھے لگے تھے، مجھ کو پسند آئے تھے، حین رأیتک، اول مرحلے میں، جب میں نے تم کو دیکھا، لقد كنت اعجبتنی، تم مجھ کو پسند آ گئے تھے، حین، اس وقت، رأیتک، جب تم کو میں نے دیکھا، یعنی اول مرحلے میں جب تم کو میں نے دیکھا تو مجھ کو پسند آ گئے تھے، اچھے آدمی لگے تھے۔ ثم قد زہدت فیک، پھر میری رغبت ہٹ گئی تم سے، پھر میری رغبت
پھر میں تم سے بے رغبتی برتنے لگا، یعنی میری رغبت تم سے ہٹ ہو گئی، حین کلمتنی، اس وقت جب تم نے مجھ سے بات کی، یعنی اس کے اونٹ کے بارے میں بات کی تو اس نے جو ہے دلچسپی چھوڑ دی۔ ویسے بڑی دلچسپی لے رہا تھا، بہت اچھے آدمی ہے اور ان کا اعزاز و اکرام، لیکن جب انہوں نے اس بارے میں بات کی کہ میرے 200 اونٹ جو ہے ہم کو واپس کر دیں، تو اس نے کہا تم قد زہدت فیک، تم سے میری بے رغبتی، میری رغبت تم سے ہٹ گئی ہے، دور ہو گئی ہے، حین کلمتنی، جب تم نے مجھ سے بات کی اس بارے میں، یعنی اونٹوں کے بارے میں۔ اتکلمنی فی مئۃ بعیر اصبتها لک، کیا تم مجھ سے بات کرتے ہو ان 200 اونٹ کے بارے میں جن کو میں نے تم سے لے لیا ہے تہامہ کے مالوں میں؟ اصبتها، ہا کی ضمیر تہامہ کے مالوں کی طرف جا رہی ہے۔ یہ تہامہ جو ہے، یہ تہامہ جزیرۃ العرب کے اندر ایک ایسا مقام، ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ کیا تم مجھ سے بات کر رہے ہو 200 اونٹ کے بارے میں جن کو میں نے تم سے لے لیا ہے، پکڑ لیا ہے؟ وَتَتْرُكُ بَيْتًا وَهُوَ دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ قَدْ جِئْتُ لِأَهْدِمَهُ لَا تُكَلِّمَنِي فِيهِ، اور تم ایسے گھر کو چھوڑ رہے ہو، یعنی ایسے گھر کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہو جو کہ تمہارا دین اور تمہارے باپ داداؤں کا دین ہے، یقیناً میں اس کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لا تکلمنی، تم مجھ سے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہو۔ لا تکلمنی فی، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہے ہو۔ وتترک، اور تم نے چھوڑ دیا، بیتن، ایک ایسے گھر کو جو تمہارا دین اور تمہارے باپ داداؤں کا دین ہے، یقیناً میں اس کو منہدم، قد جئت لاہدمہ، میں اس کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لا تکلمنی فی، تم اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے، کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ فقال له عبد المطلب، تو عبد المطلب نے ان سے کہا انی انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ، اور بے شک اس گھر کا ایک مالک ہے، ایک رب ہے، وہ عنقریب اس سے روکے گا، وہ عنقریب وہی اس کو روکے گا، عنقریب وہی اس کو روکے گا۔ فقال له، تو اس نے تو ابرہہ نے کہا ما کان یمتنع منی، کون سی چیز مجھ کو روکے گی؟ کون سی چیز؟ ما کانا، کیا چیز؟ کون سی چیز مجھ کو روکے گی؟ امتنع، یمتنع، امتناع کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، محفوظ رہنا۔ ما کانا، کون سی چیز مجھ سے روکے گی، مجھ کو روکے گی یا مجھ سے محفوظ رکھے گی؟ قال، تو حضرت عبد المطلب نے کہا انت وذالک، تو آپ جانے، آپ کا کام جانے، انت وذالک، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، جو سمجھ میں آئے وہ آپ کریے۔ فرد علی عبد المطلب ابلہ، تو عبد المطلب کو اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ فرد، تو بادشاہ نے عبد المطلب کو ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ فلما انصرفوا عنہ، تو جب وہ لوگ اس سے واپس ہوئے، یعنی وہاں سے واپس ہوئے، عنہ بادشاہ کے پاس سے واپس ہوئے، انصرف عبد المطلب الی قریش، عبد المطلب بن ہاشم قریش کے پاس گئے، فاخبرهم الخبر، ان کو پورا واقعہ سنایا، پوری خبر بتائی۔ وامرهم بالخروج، جو معاملہ پیش آیا، یعنی اس نے، ابرہہ نے کہا ہم تو اس کو منہدم کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے بارے میں آپ تو بات ہی نہیں کرتے، آپ تو صرف اونٹوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ سارا واقعہ سنایا۔ فاخبرهم الخبر وامرهم بالخروج من مکہ والتحرز فی رؤوس الجبال، اور حضرت عبد المطلب نے ان کو حکم دیا نکل جانے کا مکے سے، یعنی مکے والوں کو نکل جانے کا حکم دیا مکے سے، والتحرز، اور پناہ لینے کا، فی رؤوس الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں پناہ لینے کا حکم دیا۔ ثم قام، وامرهم، اور ان لوگوں کو، یعنی مکے والوں کو، یعنی قریش کو، وامرهم، ہم کی ضمیر قریش کی طرف جاری، وامرهم، اور قریش کو مکے سے نکل جانے کا حکم دیا، والتحرز، اور پناہ لینے کا پہاڑوں کی چوٹیوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں پناہ لینے کا حکم دیا۔ ثم قام عبد المطلب، پھر عبد المطلب، ثم قام عبد المطلب، پھر عبد المطلب کھڑے ہوئے، فاخذ بحلقۃ باب الکعبۃ، پھر انہوں نے کعبہ کے دروازے کی کنڈی کو پکڑا۔ وقام معه نفر من قریش، اور ان کے ساتھ قریش کی ایک جماعت تھی، یدعون اللہ، وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، وَيَسْتَنْصُرُونَهُ عَلَى أَبْرَهَةَ وَجُنْدَهُ، اور وہ اللہ سے مدد چاہ رہے تھے ابرہہ اور اس کے لشکر کے
مقابلے میں ابرہہ اور اس کے لشکر کے مخالف جو ہے دعا کر رہے تھے، مدد چاہ رہے تھے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کے مخالف دعا کر رہے تھے اور مدد چاہ رہے تھے کہ اے اللہ اس سے بچا لیجئے۔ یدعون اللہ، وہ لوگ اللہ سے دعا کر رہے تھے اور اللہ سے مدد چاہ رہے تھے ابرہہ اور اس کے لشکر کے مخالف۔ ابرہہ اس کے لشکر کے مخالفت میں مدد چاہ رہے تھے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر سے اللہ سے مدد چاہ رہے تھے۔ وانطلق هو ومن معه من قریش الى شعف الجبال، اور وہ چلے یعنی حضرت عبد المطلب چلے ان کے ساتھ قریش کے لوگ چلے، اور ان کے ساتھ قریش کے لوگ چلے الى شعف الجبال، پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف، یتحرزون فیہا، وہ لوگ اس میں پناہ لے رہے تھے، مما ابرہۃ فاعل، اس سلسلے میں جو کچھ ابرہہ کرنے والا تھا، یعنی جو کچھ ابرہہ ڈھانے والا تھا اس سلسلے میں جو ہے وہ لوگ پناہ لے رہے تھے۔ فلما اصبح ابرہۃ تہیأ لدخول مکہ وہیأ فی لہ وعبأ جیشہ، تو جب صبح ہوئی تو ابرہہ نے تیار کیا، ابرہہ تیار ہوا، جب صبح ہو گئی ابرہہ تیار ہوا، ابرہہ تیار ہوا لدخول مکہ، مکہ میں داخل ہونے کے لیے، ابرہہ تیار ہو گیا مکہ میں داخل ہونے کے لیے۔ وہیأ فی لہ، اور اپنے ہاتھی کو تیار کیا، وعبأ جیشہ، اور اپنے لشکر کو تیار کیا، یعنی گرہ پوشی کی، وعبأ جیشہ، اور اپنے لشکر کو تیار کیا۔ تو جب صبح ہوئی ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا اور اپنے ہاتھی کو تیار کیا اور اپنے لشکر کو تیار کیا، یعنی گرہ پوش کرنا، عبا یعبو ابعن، گرہ پوش کرنا، تیار کرنا۔ وکان اسم الفیل محمودا، اور جو ہاتھی تھا، ہاتھی کا نام محمود تھا، وہ جو ہاتھی پیچھے جس کو تیار کیا تھا اس کا نام محمود تھا، ہاتھی کا نام محمود تھا۔ فلما وجہوا الفیل الی مکہ اقبل نفیل بن حبیب، تو جب ان لوگوں نے ہاتھی کا رخ مکے کی طرف کیا، اقبل، نفیل بن حبیب آئے، حتی قام الی جنب الفیل، یہاں تک کہ وہ کھڑے ہو گئے ہاتھی کے بازو میں، ہاتھی کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ اقبل، نفیل ابن حبیب آئے اور وہ ہاتھی کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ ثم اخذ باذنہ فقال، پھر انہوں نے اس کے یعنی ہاتھی کے کان کو پکڑا، فقال، اور کہا، ابرک محمود، ابرک محمود، اے محمود تم بیٹھ جاؤ۔ برک یبرک بروکن، جانور کا بیٹھنا، خاص طور سے اونٹ کے بیٹھنے کے لیے اس کو لاتے ہیں۔ ابرک محمود، اے محمود تم بیٹھ جاؤ۔ ورجع راشدا من حیث اتیت، اور تم اچھائی کے ساتھ میں واپس ہو جاؤ، راشدن رہنمائی کے ساتھ میں، بھلائی کے ساتھ میں، تم اچھائی کے ساتھ میں واپس ہو جاؤ جہاں سے تم آئے ہو، من حیث اتیت، جہاں سے تم آئے ہو وہاں اچھائی کے ساتھ میں واپس ہو جاؤ۔ فإنک فی بلد اللہ الحرام وارسل اذنہ، تو بے شک یہ اللہ کے، بے شک تم، فإنک تم اللہ کے محترم شہر میں ہو، وارسل اذنہ، اور اس کے کان کو چھوڑ دیا، اس کے کان کو چھوڑ دیا۔ فبرک الفیل، تو ہاتھی بیٹھ گیا، فبرک الفیل، تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ وخرج نفیل بن حبیب یشتد حتی اصعد فی الجبل، اور نفیل بن حبیب نکلے بھاگتے ہوئے، اشتد یشتد، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت نفیل بن حبیب دوڑتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وضربوا الفیل لیقوم، اور ان لوگوں نے یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر وغیرہ نے جو بھی تھے ان لوگوں نے ہاتھی کو مارا، لیقوم، تاکہ وہ اٹھے، فابا، تو اس نے انکار کر دیا، یعنی اٹھا نہیں، وہ انکار کر دیا، یعنی وہ اٹھا نہیں، بیٹھا رہا، خوب مارا لیکن بیٹھا رہا۔ فضربوا رأسہ بالطبرزین، تو ان لوگوں نے اس کے سر میں کلہاڑی سے مارا۔ تبرزین کلہاڑی نما ایک ہتھیار ہوتا ہے، چاپڑ، اسی کو تبرزین کہتے ہیں، اس سے ان لوگوں نے اس کے سر میں مارا، لیقوم، تاکہ وہ اٹھے، ان لوگوں نے اس کے سر میں کلہاڑی سے مارا
تاکہ لیقوم تاکہ وہ اٹھے، فابا تو اس نے انکار کر دیا یعنی وہ اٹھا نہیں۔ فادخلوا محاجن لهم فی مراقہ فبزغوہ بها لیقوم، پھر ان لوگوں نے، محجن کی جمع محاجن کے معنی آتے ٹیڑھے لوہے والا ہتھیار، ٹیڑھے لوہے والے ہتھیار کو کہتے ہیں محجن محاجن، جو ٹیڑھا لوہا ہوتا ہے۔ فادخلوا محاجن لهم، پھر ان لوگوں نے فی مراقہ ہاتھی کے پیٹ کے نرم حصے میں لوہا داخل کر دیا، ٹیڑھے لوہے ہتھیار کو داخل کیا۔ پھر فادخلوا، پھر ان لوگوں نے، لہم ان لوگوں نے اس کے لیے اس کے پیٹ میں ایک لوہے نما ہتھیار داخل کر دیا، یعنی مارا، اس کے نرم حصے میں مارا، پیٹ کے نرم حصے میں اس نے اس کے مارا اس لوہے کو۔ فبزغوہ، تو اس کو ان لوگوں نے لہو لہان کر دیا، بہا، اس کے ذریعے، اس جو ہے اس لوہے کے ذریعے ان لوگوں نے اس کو لہو لہان کر دیا، لیقوم تاکہ وہ اٹھے، فابا تو پھر بھی اس نے انکار کر دیا یعنی وہ اٹھا نہیں۔ فوجہوہ، فادخلوا، تو ان لوگوں نے اس کے پیٹ کے نرم حصے میں لوہے سے مارا، فبزغوہ، تو بہا، تو ان لوگوں نے اس کو اس لوہے کے ذریعے لہو لہان کر دیا، لیقوم تاکہ وہ اٹھے، فابا، اس نے انکار کر دیا۔ فوجہوہ راجعا الی الیمین، تو اگر اس کا رخ موڑتے یمن کی طرف، فقام یحرول، تو وہ کھڑا ہوتا اور بھاگنے لگتا، تیزی سے دوڑنے لگتا، فقام یحرول، وہ تیزی سے دوڑنے لگتا۔ ووجہوا الی الشام، اور اگر وہ لوگ اس کا رخ شام کی طرف کرتے، ففعل مثل ذلک، تو وہ اسی طرح کرتا یعنی بھاگنے لگتا اور بیٹھتا نہیں، انکار نہیں کرتا۔ ووجہوا الی المشرق، اور اس کا رخ مشرق کی طرف کرتے، ففعل مثل ذلک، تو وہ اسی طرح کرتا یعنی بیٹھتا نہیں بلکہ اٹھ کر چلنے لگتا۔ ووجہوا الی المکہ، اور مکے کی طرف اس کا رخ کرتے، فبارک، تو وہ بیٹھ جاتا۔ وارسل اللہ علیہم، یہی حالت تھی، یہی حال چل رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، وہ انکار کر رہا تھا ہاتھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کے دل میں ڈال دیا، ہاتھی کی دل میں ڈال دیا کہ تم کو اس رخ پر نہیں چلنا ہے، تو ہاتھی بھی ایک اللہ کا مطیع اور فرما بردار تھا کہ وہ اس رخ پر چلا نہیں۔ فبرک، تو وہ بیٹھ گیا۔ وارسل اللہ علیہم طیرا من البحر امثال الخطاطیف والبلسان مع كل طائر منها 3 احجار يحملها، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، علیہم ان لوگوں پر یعنی ابرہہ کے لشکر پر، سمندر سے پرندے بھیجے جو کہ خطاف خطاطیف، گوریا پرندے کو کہتے ہیں، بلسان کہتے ہیں بغلے جیسے چڑیے کو، ایک بغلہ جیسا ایک چڑیا ہوتی ہے اس کو بلسان کہتے ہیں۔ وارسل اللہ علیہم طیرا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے سمندر سے جو کہ گوریا اور بغلے پرندے کی طرح تھے، مع کل طائر منہا، ان میں سے ہر ایک پتھر کے ساتھ، ہر ایک پرندے کے ساتھ، 3 احجار 3 پتھر تھے، یحملوها جن کو وہ اٹھائے ہوئے تھے، حجر فی منقارہ، ایک پتھر ان کی چوچ میں تھا، وحجران فی رجلیہ، اور 2 پتھر فی رجلیہ ان کے دونوں پیروں میں تھے، امثال الحمص والعدس، چنے مسور، چنے کے برابر اور مسور کی دال کی برابر، جو پتھر تھے وہ چنے اور مسور کی دال کے برابر تھے، مع کل طائر منہا، ان میں سے ہر ایک پرندے، وارسل اللہ علیہم طیرا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے سمندر سے جو کہ گوریا اور بغلے کے پرندے کی طرح تھے، اور ان میں سے ہر ایک پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، یحملوها جن کو اٹھائے ہوئے تھے، حجر فی منقارہ، ایک پتھر ان کی چوچ میں تھا، وحجران فی رجلیہ، اور 2 پتھر ان کے پیر میں تھے۔ اب وہ پتھر کتنے بڑے تھے؟ چنے اور مسور کی دال کے برابر، امثال الحمص والعدس، وہ پتھر چنے اور مسور کی دال کے برابر تھے، چنے اور مسور کی دال کی برابر وہ پتھر تھے۔ لا تصیب منہم احدا الا ہلک، ان میں سے کسی کو پتھر نہیں لگتا مگر وہ ہلاک ہو جاتا، یعنی جس کو لگتا وہ مر ہی جاتا۔ ولیس کلہم الا اصابت، اور ان میں سے کوئی نہیں تھا مگر اس کو لگتا، یعنی جس کو بھی لگ جاتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ ولیس کلہم، اور ان میں سے ہر ایک کو لگتا، ولیس کلہم الا اصابت،
اور ان میں سے کسی کو نہیں لگتا الا اصابت، اور ان میں سے کوئی نہیں تھا الا اصابت مگر اس کو لگ جاتا، یعنی ان میں سے ہر ایک کو پتھر وہ لگ رہے تھے۔ وَخَرَجُوا هَارِبِينَ يَبْتَدِرُونَ الطَّرِيقَ الَّتِي مِنْهَا جَاءُوا، اور وہ لوگ بھاگتے ہوئے نکلے جلد بازی کرتے ہوئے، ابتدر یبتدر ابتدارا، جلد بازی سے کام لینا، وہ لوگ بھاگتے ہوئے جلد بازی کرتے ہوئے نکلے الطریقہ، اس راستے پر التی منہا جاؤ، جہاں سے وہ لوگ آئے تھے، جس راستے سے وہ لوگ آئے تھے، وہ لوگ نکلے بھاگتے ہوئے جلد بازی کرتے ہوئے اسی راستے پر منہا جاؤ جس سے وہ لوگ آئے تھے۔ وَيَسْأَلُونَ عَن نُفَيْلِ بْنِ حَبِيبٍ، اور وہ لوگ نفیل بن حبیب سے پوچھ رہے تھے، لِيَدُلَّهُمْ، تاکہ وہ ان کو یمن کا راستہ بتا دے، وہ نفیل بن حبیب سے یمن کا راستہ پوچھ رہے تھے۔ فَخَرَجُوا يَتَسَاقَطُونَ بِكُلِّ طَرِيقٍ وَيَهْلِكُونَ بِكُلِّ مَهْلِكٍ عَلَى كُلِّ مَنْهَلٍ، اور وہ لوگ ہر راستے میں ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، اور وہ لوگ ہر راستے میں ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے۔ وَيَهْلِكُونَ بِكُلِّ مَهْلِكٍ، اور وہ لوگ ہلاک ہو رہے تھے، بِكُلِّ مَهْلِكٍ، ہر ہلاک ہونے کی جگہ میں، عَلَى كُلِّ مَنْهَلٍ، ہر ہلاک ہونے کی جگہ میں، ہر پنگھٹ پر، مہلک کی جمع مہالک، ہلاک ہونے کی جگہ، منہل کی جمع مناہل، پانی پینے کی جگہ، پنگھٹ۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے نکلے بکل طریق، ہر راستے پر، اور وہ ہلاک ہو رہے تھے بکل مہلک، ہر ہلاک ہونے کی جگہ، بکل مہلک، ہر ہلاک ہونے کی جگہ پر، علی کل منہل، ہر پنگھٹ پر۔ وَأُصِيبُ أَبْرَهَةُ فِي جَسَدِهِ، اور ابرہہ کے جسم میں پتھر لگے۔ وَخَرَجُوا بِهِ مَعَهُمْ، اور وہ لوگ بِهِ، اس کو یعنی ابرہہ کو لے کر، معہم اپنے ساتھ لے کر نکلے، اور وہ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے کر نکلے۔ یسقط انملتن، ایک ایک پور اس کا گر رہا تھا۔ کلما سقطت انملتن تبعتها منہ مدتن، جب سقطت انملتن، کوئی پور گرتا، تبعتها، اس کے پیچھے سے، تبعتها منہ مدتن، اس کے پیچھے سے پیپ نکلتا، یعنی کوئی پور یعنی کوئی گوشت کا ٹکڑا کٹ کر گرتا تو اس کے پیچھے سے جو ہے پیپ نکلتا۔ تمس قیحا ودما، قیحن کے معنی بھی پیپ کے ہوتے ہیں۔ مسن کے معنی بہنا، پیپ اور خون بہ رہا تھا۔ حتی قدموا صنعاء، یہاں تک کہ وہ گرجا گھر پہنچا، یعنی جہاں آیا تھا، جہاں کا بادشاہ تھا۔ حتی قدموا صنعاء، یہاں تک کہ وہ گرجا گھر پہنچا۔ وہو مثل فرخ الطائر، اور اس حال میں کہ وہ چوزے کے برابر ہو گیا تھا، پرندے کے چوزے کے برابر ہو گیا تھا۔ اس حال میں وہ گرجا گھر میں پہنچا، اس حال میں کہ پرندے کے چوزے کے برابر ہو گیا تھا، یعنی جب کوئی پور اس کا گرتا تو کوئی گوشت کٹ کر گرتا، اس کے پیچھے سے خون نکل آتا۔ تبعتها منہ، اس سے یعنی اس گڈھے سے، اس سوراخ سے، مدتن، پیپ نکلتا ہے، تو اس کے پیچھے سقطت انملتن، کوئی پور گرتا، تبعتها، اس کے پیچھے سے، منہ مدتن، پیپ نکلتا، اس کے پیچھے سے پیپ شروع ہو جاتا بہنا۔ وَهُوَ مِثْلُ فَرْخُ الطَّائِرِ، اور وہ پرندے کے چوزے کے برابر ہو گیا۔ فَمَا مَاتَ حَتَّى انصَدَعَ صَدْرُهُ، تو جب وہ مرا تو وہ نہیں مرا، حَتَّى انصَدَعَ، یہاں تک کہ اس کا سینہ دل کے پاس سے پھٹ گیا، یہاں تک کہ اس کا سینہ دل کے پاس سے پھٹ گیا۔ فِيمَا يَزْعُمُونَ، جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، كَانَ مِمَّا يُعَدِّدُ عَلَى قُرَيْشٍ، تو وہ قریش کو شمار کراتے تھے۔ عدد یعدد تعدیدا، شمار کرانا، جو چیزیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، کان مما یعدد، تو وہ قریش پر شمار کراتے تھے، من نعمتہ، اللہ کی نعمت
نعمت کو وفضلہ اور اس کی فضیلت کو بما رد عنہم جو اللہ تعالیٰ نے عنہم ان سے دور کیا من امر الحبشتی حبشہ کے معاملات کو لبقائی امرہم ان کے معاملات کو باقی رکھنے کے لیے ومدتہم اور ان کی مدت کو یعنی ان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے فقال تعالی تو جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کان مما یعدد تو اس میں سے یہ بھی چیز شمار کرائی جاتی تھی شمار کرتے تھے قریش پر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جو اللہ تعالیٰ نے ان سے حبشہ کے معاملات کو ہٹایا ان کے معاملات کو باقی رکھنے کے لیے اور ان کی زندگی کو بقا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا فیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ نے تمہارے رب نے کیا 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 انجام ہوا کیا تم نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا ان کی سازشوں کو بالکل بیکار ناکارہ نہیں کر دیا بیکار کرنا ضلل یضلل تضلیلا بیکار کر دینا کیا ان کی سازشوں کو ناکارہ نہیں کر دیا بیکار نہیں کر دیا وارسل علیہم طیرا ابابیل اور ان پر پرندے بھیجے ابابیل کے معنی ہوتے ہیں جھنڈ جماعت اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو ان کو مار رہے تھے مضبوط پکائے ہوئے پتھر سے سجیل کہتے ہیں پکائے ہوئے پتھر مضبوط پتھر کو تو وہ ان کو کنکریوں سے یعنی مضبوط پتھروں سے مار رہے تھے فجعلہم کعصف مأکول تو وہ لوگ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے